نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنے عظیم پیغمبر امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے عنوان سے کچھ گفتگو عرض کرنا چاہوں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمیں مختصر تو حاصل ہے الحمدللہ، لیکن تفصیل کے ساتھ بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے. تعارف یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے قبیلے کا معلوم ہو کہ انسان کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی اولاد کتنی تھی، اس کے غلام کتنے تھے، اس کی باندی کتنی تھی، اور اس کے دنیا کے اندر جو اس کے استعمال میں سواریاں تھیں وہ کتنی تھیں، وہ رہتا کہاں تھا، وہ کام کیا کرتا تھا. یہ ساری تفصیل اس کے بارے میں اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس انسان کا تعارف سامنے آ گیا ہے. آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف حاصل نہیں ہے. بعض مسلمان تو اللہ معاف فرمائے انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ آخری نبی کون ہیں، پہلے نبی کون ہیں. تو یہ انتہائی دین سے دوری کی علامات ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو دین پہ ایک ایک گھنٹے کے تبصرے کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو بیان کرنے کا کہا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی نہیں جانتے، آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی نہیں جانتے، آپ کے غلام کتنے تھے نہیں جانتے، ان میں آزاد کردہ کتنے تھے نہیں جانتے، آپ کی سواریاں استعمال میں کون کون سی تھی نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے. آج کے مسلمان کو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے اچھا برانڈ کون سا ہے جو کپڑوں کا ہے تو بتا دے گا. اگر مسلمان سے یہ کہا جائے کسی خاتون سے کہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کون سے ملک میں سب سے بہترین کپڑا بنتا ہے، یا آپ کے شہر میں سب سے بہترین کون سی دکان ہے جہاں کپڑا اچھا ملتا ہے، وہ خاتون کپڑے اور جوتوں کی اچھی دکان کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. آج کے بچے کو کہا جائے کہ بتائیے کہ فلاں ملک کی ٹیم کا کون کپتان ہے کرکٹ کا، وہ آپ کو اس کا نام بتائے گا، صرف کپتان کا نام نہیں بلکہ پورے تمام کھلاڑیوں کا، پوری ٹیم کا نام بتا دے گا. اسے کہا جائے کہ کرکٹ کا کون سا اصول ایسا ہے تو وہ کرکٹ کے سارے قوانین آپ کو بتا دے گا. لیکن اسی بچے کو اگر کہا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا، تو وہ آپ کو بتانے میں کامیاب شاید نہ ہو سکے الا ماشاء اللہ. ہمارا آج تو حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی ساری معلومات رکھتے ہیں لیکن دین کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی معلومات حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر یہ کام آئیں گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے تفصیل کے ساتھ،
وہ مختلف علماء نے نقل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 597 ہجری کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس کے ابتداء میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب و ذکر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر نسبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کا ذکر اور ان کے نسب کا یعنی ان کے خاندان کا تذکرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف انہوں نے کروایا ہے، آپ کا پورا نسب نامہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن حفص السدوسی روایت فرماتے ہیں، فرمایا ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ نقل کیا کہ آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے، ان کے والد کا نام ہاشم، پھر ان کے والد کا نام عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، مالک، نظر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مزر اور پھر نزار۔ یہ تمام جو یہ ایک صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہم تک پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں، تو یہ ہے۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ آ گیا، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہر چیز کو آپ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ دیگر انبیاء کرام کے مختلف حالات ہمارے سامنے آئے ضرور ہیں، بعض انبیاء کے نام آئے، بعض کی تفصیلیں بھی آئیں، بعض کے نام نہیں آئے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے پہلے سے حالات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک، اور آپ کے بعد پھر قیامت تک کے سارے احوال اور تذکرے آپ اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیے، اور اس امت کو یہ خدمت عطا فرمائی کہ اس نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زندگی کے گوشوں کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ اس کا تذکرہ بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأُمُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد کا نام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب تھا، اور ان کے والد وہب کے والد عبد مناف ہیں، اور ان کے والد زہرہ ہیں، پھر کلاب ہیں، پھر مرہ ہیں۔ تو یہ مرہ پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کلاب پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسب حضرت آمنہ کے والد، آمنہ کی جو آپ کی والدہ ہیں، ان کے اپنا شوہر یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یعنی 3 پشتوں کے بعد چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم بڑا معزز خاندان ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اور بنو کنانہ میں سے پھر قریش کا انتخاب فرمایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم سے پھر اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب فرمایا۔ یعنی بنو ہاشم جو سب سے معزز خاندان تھا قریش کا، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب پھر وہاں سے فرمایا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ انتہائی معزز خاندان تھا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، دادا کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، نانا کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ تو حضرت ابن سائب کی روایت سے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہم 11 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 غیداق، نمبر 7 مقوم، نمبر 8 زرار، نمبر 9 عباس، نمبر 10 قسم اور نمبر 11 جہل۔ یہ جو جہل ہے اس کا نام مغیرہ تھا، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے چچا 10 تھے، انہوں نے قسم کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا ہیں۔ ان میں سے حضرت زبیر اور یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے۔ اور اسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ جو 10 چچے تھے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تعداد 11 ہے، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں؟ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وَهُنَّ سِتٌّ کہ یہ 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان میں نمبر 1 ام حکیم تھی، وہی البیضا، یہ بیضا ہیں، اور یعنی ان کا نام بیضا تھا۔ نمبر 2 برہ، نمبر 3 عاتیقہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 عروہ، نمبر 6 امیمہ۔ یہ چھ پھوپھیاں تھیں جو آپ کے نام، ان کے نام آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ان کے اسلام لانے میں کہ کون کون سی مسلمان ہوئی ہیں، تو حضرت محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ اسلمتا و ہاجرتا الی المدینہ، کہ یہ عاتیقہ اور عروہ جو ہیں یہ 2 مسلمان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کسی نے مسلمان نہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت صفیہ مسلمان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضرت صفیہ کے اسلام کا ذکر ہے، حضرت عاتیقہ اور عروہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر مختلف روایتوں کو ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عاتیقہ اور حضرت عروہ یہ بھی مسلمان ہوئی ہیں اور صفیہ بھی مسلمان ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے 3 کے اسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کون کون سی ہیں، ان کا نام بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ نمبر 2 حضرت سودا بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابی بکر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر، نمبر 5 ام سلمہ، ان کا نام تھا ہند بن ابی امیہ، نمبر 6 ام حبیبہ، ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، نمبر 7 زینب بنت جہش، یہ حضرت امیمہ بن عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، یہ امیمہ ان کی والدہ ہیں۔ زینب بنت خزیمہ بن حارث بن ابی زرار، اور صفیہ بنت حیی بن اخطب، میمونہ بنت الحارث بن حزم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک بڑی جماعت سے الگ بھی نکاح فرمایا تھا، جن کے ساتھ آپ کی ہم بستری نہیں ہوئی تھی۔ ان کا نام تاریخ میں بعض کا ملتا ہے، بعض کا نہیں ملتا۔ اور اس طرح عورتوں میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام ان کی طرف بھیجا، لیکن نکاح مکمل نہیں ہوا۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان میں حضرت ام شریک ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی اپنی آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر 1 حضرت خدیجہ ہیں، نمبر 2 حضرت سودا ہیں، نمبر 3 حضرت عائشہ ہیں، نمبر 4 حضرت حفصہ ہیں، نمبر 5 حضرت ام سلمہ ہیں، نمبر 6 ام حبیبہ ہیں، نمبر 7 زینب بنت جہش ہیں، اور نمبر 8 جو ہے زینب بنت خزیمہ ہیں،
اور نمبر 2 صفیہ بنت حیی بن اخطب ہیں، اور نمبر 10 حضرت میمونہ ہیں، اور ایک جو آپ کی آزاد کردہ باندی تھیں حضرت ماریہ قبطیہ، ان کو ملا کے 11 خواتین بنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں یہ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان میں سب سے پہلی ہیں۔ حضرت ماریہ سے ہی آپ کی پھر اولاد آگے ہوئی ہے جو کہ بیٹے ہیں، ان کا حضرت ماریہ سے اولاد آپ کی ابراہیم ہوئی ہے، تو ابراہیم رضی اللہ عنہ ایک بیٹا آپ کا ان سے ہوا ہے، باقی بچے اور بچیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آزاد کردہ باندیاں تھیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ تو نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ، یعنی یہ جو قید میں آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جنگ کے دوران قید ہو گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر ان کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کردہ یہ آپ کی باندیاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت ماریہ قبطیہ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، اور مقوقس جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور ہدیے کے دی تھی۔ یہ کسی جنگ میں نہیں آئی تھیں بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقوقس بادشاہ نے بطور ہدیے کے پیش کی تھی۔ نمبر 2 ریحانہ بنت زید ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح بھی فرما لیا تھا، اور علامہ زہری فرماتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تھا، البتہ اس کو آزاد کر دیا تھا اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں، کان لہو اربع، ان کے آپ کی 4 باندیاں تھیں۔ نمبر 1 ماریہ، نمبر 2 ریحانہ، نمبر 3 جمیلہ، اور نمبر 4 جاریہ۔ یہ وہ تھیں کہ وہبتھا لہو زینب بنت جہش، کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آپ کو ہدیے میں دی تھی یہ جاریہ باندی، اور جمیلہ جو ہے یہ ایک جنگ میں قید ہو گئی تھیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں، آپ نے ان کو بعد میں آزاد فرما دیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو یہ الگ الگ تذکرہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذکر اولاد ہیں یعنی مرد لڑکے ہیں، تو اس میں نمبر 1 قاسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ابو القاسم ہے یہ اسی بیٹے کے عنوان سے ہے، اور یہ وہ پہلے بیٹے ہیں، وَهُوَ أَوَّلُ مَن مَّاتَ مِنْ أَوْلَادِهِ وَعَاشَ سَنَتَيْنِ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا تھا اور یہ 2 سال زندہ رہے تھے۔ نمبر 2 عبداللہ ہے، ان کے 2 لقب ہیں، نمبر 1 طاہر اور نمبر 2 طیب۔ یہ حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اسلام کے اندر یہ پیدا ہو گئے تھے، اور ولد لہو فی الاسلام، فرمایا کہ ان کے 2 لقب تھے، وہو الطاہر والطیب۔ تو بعض لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بیٹے تھے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم، اور پھر عبداللہ کے جو 2 لقب ہیں طاہر اور طیب، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 2 الگ سے بیٹے تھے، تو یہ عبداللہ کے 2 لقب تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے طاہر فرماتے تھے، اماں خدیجہ جو ہے پیار سے طیب فرمایا کرتی تھیں، تو اس لیے جب آپ نے نبوت آپ کو مل گئی تھی تو یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے، القاسم و طاہر و عبداللہ و طیب، یعنی عبداللہ کا جو لقب طیب ہے یہ طاہر بھی ہے اور اس طریقے سے طیب بھی ہے، اور یہ قاسم اور عبداللہ گویا کہ یہ دونوں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت سعید بن عبد العزیز کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے غلطی کر لی، وہ لقب کو جو ہے وہ ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا قاسم تھا، تیسرے کا طاہر تھا، چوتھے کا مطہر تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہی بیٹے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر البرقی فرماتے ہیں کہ جو طاہر بیٹا ہے وہ طیب وہ عبداللہ، یہ طاہر جو ہے یہ طیب ہی ہے اور یہ اس کا نام اصل میں عبداللہ تھا، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہیں، عبداللہ ہی ہے۔ اس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم جو ایک آپ کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں سن 8 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کے انتقال ہوا تھا اس وقت کہ جب یہ تقریباً 16 مہینے ان کی عمر تھی، تو یہ تقریباً 16 مہینے کی عمر انہوں نے پائی، اور آپ رضی اللہ عنہ جب انتقال فرمائے تو آپ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔
آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بعد نے کہا کہ ان کی عمر 16 مہینے تھی، بعد نے کہا کہ ان کی عمر 18 مہینے تھی، یعنی تقریباً جو ہے یہ 1.5 سال کی عمر تھی اس بچے کی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا دنیا سے گیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم، اور نمبر 3 عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ سوائے ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کی پیدائش نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 2 حضرت زینب ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو العاص بن ربیع کا نکاح ہوا۔ نمبر 3 حضرت رقیہ، اور نمبر 4 حضرت ام کلثوم، ان دونوں کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام رقیہ کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح پہلے ہوا، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر بھی جہاں ملتا ہے کہ نمبر 1 اسلم، یہ اسلم آپ کا غلام تھا، اس کی کنیت ابو رافع تھی۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2 احمر، نمبر 3 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت افلاح، نمبر 5 حضرت آنسہ، ان کی کنیت ابو مسروح کے نام سے ہے، اور نمبر 6 حضرت ایمن، یہ ام ایمن کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ام ایمن ان کے نام سے مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد صوبان ہیں، اس کے بعد زکوان ہیں۔ ایک نام حضرت رافع کا ملتا ہے، ربا الاسود کا نام بھی ہے، زید بن حارثہ، زید بن بولا، سابق، سالم، سلمان فارسی، سلیم، سعید ابو کندیر، شقران جن کا نام صالح ہے، ضمیرہ بن ابی ضمیرہ، عبید اللہ بن عبد الغفار، فضالہ الیمانی، کیسان مہران، اور حضرت نافع، حضرت نفیع، حضرت نبیہ، واقد، وردان، ہشام، یسار، ابو اسیلہ، ابو الحمرہ، ابو سمح، ابو ضمیرہ، ابو عبید، اور عبید، ابو محیبہ۔ یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آزاد کر دیا۔ تو یہ آپ کے غلاموں کی وہ تعداد ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے، جن میں اسلم نمبر 1 ہے، احمر نمبر 2 ہے، اسامہ بن زید نمبر 3، افلاح نمبر 4، آنسہ نمبر 5، ایمن نمبر 6، صوبان نمبر 7، زکوان نمبر 8، رافع نمبر 9، ربا الاسود نمبر 10، زید بن حارثہ 11، زید بن بولا 12، سابق 13، سالم 14، سلمان الفارسی 15، سلیم 16، سعید 17، شقران 18، ضمیرہ 19، عبید اللہ 20، فضالہ الیمانی 21، کیسان مہران 22، نافع 23، نفیع 24، نبی 25، واقد 26، وردان 27، ہشام 28، یسار 29، ابو اسیلہ 30، ابو الحمرہ 31، ابو سمح 32، ابو ضمیرہ 33، ابو عبیدہ 34، عبید 35، ابو محیبہ 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین تھیں، یعنی جو باندیاں تھیں جو آزاد کردہ تھیں، ان میں نمبر 1 حضرت ام ایمن ہیں، ان کا نام تھا برکہ۔ اس طریقے سے حضرت امیمہ، حضرت خضرہ، حضرت رضوہ، حضرت ریحانہ، حضرت سلمہ، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ بنت سعد، حضرت میمونہ بنت ابی عصیب، ام ضمیرہ، ام عیاش۔ یہ تمام کی تمام تھیں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندیاں تھیں، جنہیں آپ نے آزاد فرمایا تھا۔ تو نمبر 1 ام ایمن تھی، نمبر 2 برکہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 خضرہ، نمبر 5 رضوہ، نمبر 6 ریحانہ، نمبر 7 سلمہ، نمبر 8 ماریہ، نمبر 9 میمونہ، نمبر 10 پھر میمونہ، نمبر 11 ام ضمیرہ، اور نمبر 12 ام عیاش۔ تو یہ 36 مرد غلاموں کو آزاد فرمایا تھا، اور یہ 12 خواتین تھیں کہ جنہیں آپ نے آزاد فرما لیا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ آپ کے غلام رہے بعد میں بھی۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی محفوظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں کتنی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا، کان لہ فرس یقال لہ السکب، اس کا نام سکب تھا، اور ایک گھوڑا تھا اس کا نام مرتجز تھا۔ وہو الذی اشتراہ من العربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دیہاتی سے خریدا تھا۔ وشہد فیہ خزیمہ بن ثابت، اور اس میں گواہی خزیمہ بن ثابت نے دی تھی رضی اللہ عنہ۔ اور بعض مرتبہ کئی گھوڑوں کو جو ہے وہ آپ نے ایک ہی نام دیا۔ اس طریقے سے ایک گھوڑا ایسا بھی ہے جس کا نام اللزاز ہے، اور ایک گھوڑا اس کا نام ضرب ہے، ایک گھوڑے کا نام ورد ہے، ایک گھوڑے کا نام نحیف ہے، اور ایک گھوڑے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھوڑوں میں سے ایک کا نام یعصوب ہے، یہ مشہور ہے۔ اور آپ کی جو اونٹنی ہے، اونٹنیاں ہیں، ان میں ایک اونٹنی کا نام قصوہ ہے، وہی العذبہ وہی الجدعہ، اس کے تین نام ہیں، ایک قصوہ اونٹنی اور عذبہ اونٹنی، جدعہ اونٹنی۔ بعد نے کہا کہ یہ تین الگ الگ اونٹنیاں ہیں، اور بعد نے کہا کہ یہ ایک ہی اونٹنی ہے۔ یہ جو قصوہ اونٹنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ بیٹھ کے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خچر ہیں، اور بغل تسمى الشہبہ و دلدل، ایک شہبہ اور دلدل، یہ دو خچر آپ کے استعمال میں تھے، اور ایک گدھا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھا، آپ کبھی اس پہ سواری کرتے تھے۔ وحمار یقال له الیعفور، جس کا نام یعفور تھا۔ یہ یعفور بڑا عجیب و غریب، اس کو عشق اور محبت تھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ مدینہ منورہ کے در و دیوار سے ٹکراتا پھرتا تھا، گویا کہ زبان حال سے یہ کہتا تھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو پھر مجھ پہ سوار ہونے والا کوئی اور شخص اس لائق نہیں کہ اسے اپنی پیٹھ پہ سوار کروں۔ آخر میں اس نے وہاں مدینہ منورہ کے اندر ایک تالاب میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی، گویا کہ زبان حال سے یہ پیغام دے گیا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس دنیا میں نہیں ہوتی، پھر اس دنیا میں زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم جو ہے وہ سواریاں تھیں کہ جنہیں اللہ نے اتنی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں عشق اور محبت حاصل تھا۔ تو یہ مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ بھی آیا، آپ کے خاندان کا تذکرہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ آیا، آپ کی پھوپھیوں کا تذکرہ آیا، آپ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی آ گیا، آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کا بھی تذکرہ آ گیا، آپ کی اولاد کا بھی تذکرہ آ گیا، اور آپ کی سواریوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں یہ ذکر کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو ہمیں اپنی زندگی میں مطالعے میں رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روزانہ ایک صفحہ اگر ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ سال کے اندر ہمیں کئی صفحات پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی گوشے اور کئی پہلو وہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے مہمان خصوصی ہیں، جو اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے، آپ کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کو رول ماڈل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ لیکن آج ہم انتہائی غافل ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن نئی علم تو ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی چند چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر پہلوؤں کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر